الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب القدر حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب اور ذی وقار سامعین، یقیناً مفتی صاحب کی یہ کاوش ہے کہ یہ تیسرا سالانہ سیرت النبی کورس اپنے عروج بھی ہے، اور جہاں پہ ربیع الاول میں بہت سارے لوگ مختلف قسم کی بدعات اور خرابات میں اپنا وقت گزارتے ہیں، آپ لوگ مسجد کے بابرکت ماحول میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سیرت سے آشنا ہو رہے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے اساتذہ کی جگہ پہ ہیں، ان کا حکم تھا، اور میرے ذمہ جو موضوع ہے وہ ہے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام میں اگر دین اسلام کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا جائے تو بنیادی طور پہ 5 حصے بنتے ہیں، جسے علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے بحر الرائق میں ذکر کیا۔ دین کا سب سے پہلا بنیادی حصہ عقائد ہے، نمبر 2 عبادات، اور نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 مظاہر۔ مظاہر کا مطلب ڈراوا، یعنی اگر کسی نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، کسی نے کسی کی چوری کر لی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ اور 5واں حصہ ہے آداب کے ساتھ متعلق۔ اگر ان آخری دونوں حصوں کو ایک ہی چیز میں جمع کر دیا جائے تو وہ دونوں افراد بن جاتے ہیں۔ تو یہ ابتدائی طور پہ دین 5 حصوں میں منقسم ہے۔ پھر اگر معاملات کو دیکھا جائے تو معاملات کی پھر 5 قسمیں بن جاتی ہیں۔ نمبر 1 معاوضات، جو معاملات مالیہ ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ لین دین کرنا، تجارت، کاروبار، جو روزمرہ ہماری زندگی میں چلتا رہتا ہے۔ دوسری قسم ہے مناکحات، نکاح کرنا، یہ بھی ہر مسلمان کی بلکہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ نمبر 3 مخاصمات، جہاں پہ انسان رہتے ہیں وہاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ان کا تعلق بھی معاملات کے ساتھ ہے۔ اور نمبر 3 امانات، جہاں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے جس کے پاس لوگ اپنی چیزیں، اپنا مال محفوظ کرنے کے لیے بطور امانت رکھ دیتے ہیں، اس لیے امانات کا تعلق بھی معاملات کے ساتھ ہوا۔ اور نمبر 5 ترکات، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، جب وہ اس دنیا میں رہ رہا تھا اس نے بہت کچھ کمایا، جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اپنے پیچھے ایک ترکہ چھوڑ کے گیا۔ اب اس ترکے کے ساتھ، اس وراثت کے ساتھ کیا حساب کیا جائے گا، اس کا تعلق بھی معاملات کے ساتھ ہے۔ تو بنیادی طور پہ معاملات کی 5 قسمیں ہو گئی۔ نمبر 1 معاملات مالیہ، نمبر 2 جن معاملات کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے، اور نمبر 3 مخاصمات، لڑائی جھگڑے کے معاملات، اور نمبر 4 امانات، اور نمبر 5 ترکات۔ اب اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے معاملات مالیہ پر۔ باقی چیزوں کو انشاءاللہ العزیز ہم ضرور ذکر کریں گے، مفتی نعمت اللہ صاحب ان چیزوں پر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے معاملات کی اہمیت، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم عبادات بھی ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ عقائد بھی درست ہے۔ عقائد و عبادات کے بعد ہم نے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے۔ قرآن مقدس کی جو سب سے بڑی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، قرآن کریم میں اس سے بڑی آیت کوئی نہیں ہے۔ یہ آیت نماز کے متعلق نہیں ہے، اس آیت میں روزے کے احکامات کو بیان نہیں کیا گیا، حج کی تفصیلات کو بیان نہیں کیا گیا، یہ آیت معاملات کے متعلق ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت جو ایک صفحے پر محیط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مکمل معاملات کو بیان کیا۔ اب اس میں معاملات کیا بیان ہو رہے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، اللہ نے خطاب ایمان والوں کو کیا
بلا تفریق کہ ماں باپ بیٹے کے ساتھ. فرمایا اے ایمان والو جب بھی تم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو کوئی لین دین کرو فرمایا فَاكْتُبُوهُ اسے لکھ لیا کرو. اب معاملات میں یہ بہت اہم چیز ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے تو اسے لکھ لیا جائے. جب ہم کسی سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں لینے والا بھی اچھا ہے دینے والا بھی اچھا ہے. جب آپ نے واپسی کرنی ہے اس وقت تک پتہ کوئی نہیں کہ وہ اتنی اچھا رہے گا بھی یا نہیں رہے گا. اس وقت تک رشتہ داریاں ختم ہو جائیں تعلقات ختم ہو جائیں. اس لیے اگر اسلامی تعلیمات کے اس حکم کے مطابق انسان عمل کر لے لکھت پڑھا ہو جائے اس کو کاغذی کارروائی کا حصہ بنا لیا جائے تو ہمارے بہت سارے لڑائی جھگڑے اسی بات پر ختم ہو جاتے ہیں. آج لین دین ہمارا زبانی ہوتا ہے اور پھر جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے پھر وہی لین دین کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں. انہی کی وجہ سے خاندان کے خاندان آپس میں دور ہو جاتے ہیں. وہ سگے بھائی جو ایک جگہ پیدا ہوئے ایک جگہ کھا بھی رہے تھے جب معاملات آپس میں خراب ہوئے تو وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اگر ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں خصوصاً لین دین کے معاملات کو شرعی تعلیمات کے مطابق کرتے رہیں تو کسی قسم کی خرابی پیدا نہیں ہوتی. تو اہمیت میں سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی سب سے بڑی آیت احکام کے بارے میں نازل کی. نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ خود پڑھایا کرتے. لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جنازہ لایا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے. صحابہ کرام فرماتے کہ یا رسول اللہ اس پر قرض ہے. اگر کسی پر قرض ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم اس بھائی کا جنازہ پڑھ لو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اب دیکھیں وہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے اپنے معاملات کی خرابی کی وجہ سے وہ معاملات جو اس کے ذمہ لازم تھے جب اس نے ادا نہیں کیے وہ دنیا سے گیا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم رہا. آج جب کوئی ہمارا عزیز فوت ہو جاتا ہے ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم دین آئے اور وہ اس کا نماز جنازہ پڑھائے اور وہ اس کے لیے دعا کروائے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس جہان میں کوئی ہستی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا برگزیدہ کوئی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا جنازہ نہ پڑھائیں تو بتائیں اس کے ساتھ آگے کیا معاملات ہونے والے ہیں. اور اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شہید اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہوا ہو تو وہ کبھی معاف نہیں ہوتا. قرض کی معافی کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو اسے واپس کر دیا جائے اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس سے معافی مانگ لی جائے کہ میرے پاس ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے اس لیے میں آپ کو قرض ادا نہیں کر سکتا آپ مجھے معاف کر دیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے. قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ قرض دیتا ہے اور پھر اس کی نیت واپسی کی ہے قرض لیتے وقت نیت درست ہے یہ نہیں ہے کہ 5000 قرض لیا اور بندہ پھر دعائیں کرتا رہے کہ جس سے قرض لیا یا اللہ وہ کبھی دنیا سے رخصت ہو جائے مجھے دینا نہ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی سے قرض لیتا ہے اور نیت درست ہے میں واپس کر دوں گا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی مدد کریں گے. اسی بنا پر حضرت میمونہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما لوگوں سے قرض لیا کرتی تھی. صحابہ کرام نے پوچھا دیگر ازواج نے پوچھا کہ عائشہ اور میمونہ آپ لوگوں سے قرض لیتی ہیں. انہوں نے کہا ہم لوگوں سے قرض اس لیے لیتی ہیں تاکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ اچانک ہو جائے. اب وجہ کیا تھی کہ ان کی نیت درست ہوتی تھی واپس کرتے وقت لیکن آج جب ہم لوگوں سے قرض لے رہے ہوتے ہیں تو دل میں یہی ہوتا ہے کبھی یہ واپس نہ مانگے تو تب بھی اچھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے معاملات درست نہیں ہوتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مقدمہ آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں فریقوں کو طلب کر لیا. آپ نے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟
ایک آدمی نے کہا ہاں میرے پاس گواہ ہے، دوسرے نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں امیر المومنین میں اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ بھی کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں نے تو صرف یہی دیکھا ہے، یہ نماز میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، نیکیاں بڑی کرتا ہے، میں اس کے نیک ہونے کی وجہ سے اس کی گواہی دیتا ہوں۔ امیر المومنین فرمانے لگے جب تک تم اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرو اس وقت تک اس کی گواہی نہ دو، کیونکہ آج ہم عبادت کی حد تک تو مسلمان ہیں لیکن معاملات کی حد تک اسلام ہمارے قریب سے بھی نہیں ہوتا۔ آج مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آج لوگ نماز کے مسائل پوچھنے آئیں گے، روزے کے مسائل پوچھنے آئیں گے، اور بہت کم زکات کے مسائل پوچھنے کے لیے آ جائیں گے، لیکن کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ کہ جس نے کاروبار شروع کرنا ہو اور وہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ پوچھے کہ کیا جو میں کام کرنے لگا ہوں یہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے، اس میں کون کون سی صورتیں حرام کی ہے۔ حالانکہ معاملات دین کا ایک اہم حصہ ہے، اگر ہم معاملات کو ترک کر دیں گے، معاملات کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو پھر ہماری اولادیں نافرمان ہوں گی۔ جب ہم یہ خیال نہیں کریں گے کہ ہماری اولاد کہاں سے کھا رہی ہے، ہماری اولاد جو رزق کھا رہی ہے، جو لقمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ حلال طریقے سے میں نے کمایا ہے یا نہیں کمایا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور تبع تابعین میں سے ایک بزرگ ہیں، اب وہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اس وقت سونے کے جو سکے ہوتے تھے وہ فروخت ہوا کرتے تھے، تول کر اس کو تول کر بیچا جاتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا سونے کے سکوں کو ریت کے ساتھ مانج رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے بیٹے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ابا جان میں یہ سونا بازار میں جا کے بیچنا چاہتا ہوں، صاف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کے اوپر جو مٹی کے ذرات لگے ہوئے ہیں وہ بازار میں سونے کے بھاؤ جا کر بیچ نہ دوں۔ اب جب آپ اولاد کو حلال کا رزق کمائیں گے تو پھر اولاد بھی ایسے ہی پیدا ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب تک تم اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتے اس وقت تک اس کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے۔ اور ہمارا دین جن کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو دین اسلام مکمل ہوا اس کی جو تکمیل ہوئی اس میں معاملات شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام سے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تمہارے تک دین کا پیغام پہنچا دیا، تو صحابہ نے کہا صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اس میں یہ معاملات بھی شامل ہیں۔ لیکن آج ہمارے مسجد کے ممبر و محراب سے بھی معاملات کے بارے میں کوئی بیان نہیں ہوتا اور لوگ بھی پوچھنے کے لیے نہیں آتے۔ اسی لیے تو جب ہم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے مالی معاملات کے بارے میں، نماز زکات کے متعلق فوری بتا دیں گے، لیکن جب مالی معاملات کی باری آئے گی تو اس وقت ہم بھی سوچنے لگ جاتے ہیں، وقت مانگتے ہیں کہ تلاش کر کے بتائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی پوچھنے کے لیے آتے نہیں ہیں۔ اگر سیکھنے کے لیے جس طرح نماز روزے کے مسائل سیکھے جاتے ہیں، اسی طرح اگر مالی معاملات کو بھی سیکھا جائے۔ ایک آدمی وکالت کر رہا ہے، اب اس نے اسے پوچھنا چاہیے کسی عالم دین سے کہ کس مقدمے کی میں وکالت کر سکتا ہوں، کس کی نہیں کر سکتا، کس مقدمے کی فیس میرے لیے حلال ہے، کس کی حرام ہے۔ ایک بندہ پراپرٹی کا کام کر رہا ہے، اسے پوچھنا چاہیے کہ میں جو فائلیں فروخت کر رہا ہوں، میں جو ایک فائل کو 10 آدمیوں کو بھیج رہا ہوں، کیا اس کے پیسے میرے لیے جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ لیکن معاملات کرتے ہوئے ہم ان چیزوں کو سیکھتے نہیں ہیں، حالانکہ کاروبار کرنے سے پہلے ان چیزوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب معاملات میں سے جو پہلی قسم ہے معاملات مالیہ۔ معاملات مالیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے بکریاں چرائیں، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد بلوغت کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
فکر معاش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سفر کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو مستقل اپنا پیشہ بنایا، اور یہی تجارت تھی، یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی صفائی تھی کہ مکے کی سب سے بڑی تاجر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا مال آپ لے کر جائیں، آپ اسے بازاروں کے اندر جا کر بیچیں، جتنا میں عام لوگوں کو منافع دیتی ہوں اس سے دگنا منافع آپ کو دے گی، آپ میرا مال لے کر جایا کریں۔ اور پھر یہی تجارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا سبب بھی بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، اور وہ انہی معاملات کی وجہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باقی جو ان کے نوکر ہوا کرتے تھے ان سے پوچھا کرتی تھی کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا کر کیسے معاملات کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کی صفائی کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اور جب ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں، معاملات کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اور وعدے کی پاسداری تو شاید ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جتنے کاروباری لوگ ہیں بہت زیادہ وعدے کر کے اپنے وعدوں کے خلاف ورزی کرتے ہیں، صبح آیا شام آیا، آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی نشانیاں بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک فرمایا اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے کاروباروں کے اندر ہم کتنے لوگوں کے ساتھ ڈیلی بیس پہ ہم لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ جب وعدہ خلافی کر کے ہم لوگوں کو دھوکہ دے کر ہم اپنے کاروبار کو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے کاروبار کو پروان چڑھائیں گے تو پھر کیا امید رکھی جائے کہ کل بڑے ہو کر ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ابی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ میں پیسے لے کر آتا ہوں آپ ادھر ٹھہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ٹھہر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی حمزہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ فرماتے ہیں میں گھر گیا، گھر جا کے میں اپنے کام کاج میں لگ گیا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے بھول گئے کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے بھی دینے تھے۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے دینے ہیں۔ 3 دن کے بعد میں اس جگہ پر آیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر کھڑے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں آپ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد ادھر کھڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، بس اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ تو دیکھا وعدے کی پاسداری کیا ہے۔ آج ہمارے معاملات وعدوں کے بہت حد تک آگے گزر چکے ہیں، کسی سے قرض لینا دینا ہم وعدے پہ وعدہ کرتے جاتے ہیں لیکن ادائیگی کا ارادہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں ہم اپنے معاملات میں جھوٹ اس حد تک بولتے ہیں کہ ہم نقل کو بھی اصل بنا کے بیچتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں تشریف لے کر گئے، جب بازار میں گئے تو دیکھا ایک شخص کوئی غذائی اجناس بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کیا ریٹ ہے؟ اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس کی اتنی قیمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا تو نیچے پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی اگر پانی والی چیز کو میں اوپر رکھتا ہوں تو کوئی خریدے گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں الگ کر کے رکھو اور لوگوں کو بتاؤ کہ اس میں یہ عیب ہے۔ اگر یہ عیب شدہ چیز تم اصل چیز کی جگہ پر بیچ رہے ہو، اسے اصل بنا کے لوگوں کو دے رہے ہو تو اس کی کمائی تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی۔ آج فروٹ والی ریڈی پہ فروٹ لینے چلے جائیں، انہوں نے جو آگے لگایا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور، دکھاتے کچھ اور ہیں اور جو شاپر میں ڈال رہے ہوتے ہیں پہلے تو آنکھوں کے سامنے وہ ایسا دھوکہ دیتے ہیں
شاپر میں ڈالا، اسے نیچے رکھا، نیچے سے اور اٹھا کے پکڑا دیا. جو کو بندہ گھر جا کے دیکھتے ہیں تو پھر ان کے لیے تو یقیناً منہ سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے معاملات خراب ہو چکے ہیں. پھر وہ بندہ جو ریڑی والا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ملک کا حکمران چور ہے. آج ہر بندہ چوری کر رہا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں جس کی پہنچ ہے وہ اس حد تک چوری کر رہا ہے. اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے معاملات کو صاف کیا جائے. اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ جب کسی کے ساتھ تم رہن سہن کرو تو رہن سہن آپس میں بھائیوں کی طرح ہونا چاہیے. جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو، لیکن جب معاملات کرو تو معاملات اجنبیوں کی طرح ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک سے چیز لے لی اور واپسی کرنے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس سے کوئی چیز لی بھی تھی. اپنے معاملات کو صاف رکھنے کی بہت حد تک ضرورت ہے. معاملات کی صفائی کے حوالے سے اگر کسی نے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد اسے واپسی نہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ فجر کی نماز پڑھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے. لوگ اپنے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو باب و نصیحت فرماتے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے پوچھا کہ وہ فلاں قبیلے کا آدمی کوئی یہاں پہ ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ میرا تعلق اس قبیلے کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا وہ آدمی جو فلاں دن کو فوت ہو گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے. اس نے کسی آدمی کا قرض دینا تھا، اس کے قرض کی وجہ سے اسے جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے، لہذا اس کی قرض کی ادائیگی کا کوئی بندوبست کر دو. اور جب قرض کی واپسی کرنی ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا قرض لیا ہے اس کے ساتھ کچھ اضافی پیسے بھی دے دیے جائیں. ہاں یہ پہلے سے طے ہوگا تو پھر سود بن جائے گا. دیتے وقت میں نے کہہ دیا کہ میں یہ آپ کو 1000 دے رہا ہوں، جب واپسی لوں گا تو میں 1100 لوں گا، پھر سود ہے، پھر حرام ہے. لیکن یہ طے نہیں ہے اور امید بھی نہیں ہے، لیکن دینے والا اپنی طرف سے یہ اچھائی کرے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی چیز لی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واپسی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اضافے کے ساتھ واپسی کی. تو اس لیے قرض جب واپس کیا جائے تو اسے اچھے طریقے کے ساتھ واپس کیا جائے اور پھر اپنی طرف سے کچھ اضافی چیز، کچھ اضافی پیسے بھی اسے ساتھ دے دیے جائیں تاکہ وہ آدمی خوش ہو جائے. دوسری چیز معاملات کے بارے میں ہے وہ ہے مناکحات، نکاح کے معاملات. نکاح کا معاملہ یہ بھی اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. آج ہم نکاح کو صرف ایک رسم و رواج تک محدود کر کے رکھ دیا ہوا ہے. بیٹیاں جوان ہو گئی لیکن باپ کو فکر تک نہیں ہو رہی کہ میں نے بیٹی کی شادی بھی کرتی ہے. حالانکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو باپ فکر مند ہو جائے، باپ اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرے. اس لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس آدمی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور پھر وہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے، اچھی تربیت کے بعد مناسب رشتہ دیکھ کر اس کا نکاح کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن وہ شخص جس نے بیٹی کی اچھی تربیت کی، مناسب وقت پہ اس کا اچھا رشتہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی. اب یہ نکاح اسلامی تعلیم ہے، اسلامی فریضہ ہے، لیکن ہم اس کو بھلا چکے ہیں. نکاح کے وقت ہمیں اسلام کی تعلیمات صرف حق مہر کی ادائیگی کے وقت یاد آتی ہیں، باقی سارا نکاح غیر شرعیہ، سارے معاملات، رسم و رواج سارے ہندوؤں کے طریقے کے مطابق کر دیے. جب حق مہر کی ادائیگی، حق مہر لکھوانے کی باری آئی تو کہتے ہیں ہم شرعی دیکھ لو. شریعت کا تعلق تو پہلے بھی کچھ نہ کچھ تھا، لیکن صرف ہمیں حق مہر کے وقت نکاح یاد آتا ہے. اور پھر جب نکاح ہو گیا تو نکاح نے دو خاندانوں کو آپس میں جوڑ دیا. اس کا تعلق صرف مرد اور عورت کے ساتھ نہیں ہوتا، نکاح کی وجہ سے دو خاندان آپس میں مل گئے، ان کے آپس میں تعلق مراسم قائم ہو گئے.
اب اگر انسان شریعت کے مطابق ہر رشتے کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے ان کے درمیان توازن قائم رکھے تو وہ دو خاندان خوشحال زندگی بسر کریں گے. لیکن اگر انسان ان میں توازن قائم نہ کر سکا، ایک جانب جھک گیا سسرال کی طرف یا ماں باپ کی طرف، اپنے رشتوں کو برقرار نہ رکھ سکا، تو یقیناً اس کی ایک جانب جھک گئی ہے، جس کی وجہ سے اس نے ایک کے تو حکم کی ادائیگی کی، ایک کی تعلیمات اسلامی تعلیمات کے مطابق تو زندگی بسر کرتا رہا، لیکن دوسرے کے بارے میں اس نے سراسر ناانصافی کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کر کے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ اس طرح بیویوں کے ساتھ رہنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اکٹھی رہتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک ہی طرح کے کپڑے لے کر آیا کرتے تھے. جو کپڑے عائشہ کے گھر میں آتے تھے وہی کپڑے حفصہ کے گھر میں جاتے تھے، وہی کپڑے میمونہ کے پاس بھی جا رہے ہیں، وہی کپڑے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی جا رہے ہیں. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اپنی جگہ پر رکھا، تو اس لیے نکاح کے معاملات کو نکاح کرنے سے پہلے پوچھا جائے کہ اس میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اسلام اس بارے میں کیا کیا حکم دیتا ہے. یہ جو جہیز کی رسم ہمارے ہاں چل پڑی ہے، شریعت میں اس کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. ایک باپ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ ابھی تک اس کے پاس جہیز جتنے پیسے دیا. اور پھر کچھ پر وقت تو ایسے بھی ہوتے ہیں وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں یہ چیز دیں گے تو تب آپ کی بیٹی دیں گے. اس باپ سے پوچھیں جو اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہے، لیکن ساتھ آگے ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں کہ مجھے یہ بھی دینا چاہیے، یہ بھی دیں، یہ بھی دیں. باپ مجبور ہے، اس نے یہ کرنا ہے، لیکن اس نے پچھلی ساری زندگی وہ قرض اتارنے میں گزار دینی ہے. وہ قبر میں چلا جائے گا لیکن اس کی قرض کی ادائیگیاں ابھی ختم نہیں ہوئی. اس لیے اسلامی تعلیم کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر انسان اس نکاح والے معاملات کو اچھے طریقے سے ادا کر دے تو بر وقت نکاح کی ادائیگی ممکن ہو سکتی ہے. اور معاشرے کے اندر جو بہت زیادہ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے اس کے یہاں پر اور بہت سارے اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب پر وقت نکاح نہیں ہے. اگر نوجوان جیسے ہی بالغ ہو ان کی شادی کر دی جائے، انہیں کہا جائے کہ آپ کمائیں اور کھائیں، خود بھی کھائیں بیوی کو بھی کھلائیں، تو اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت ساری بے حیائی کی روک تھام کے لیے کوشش ہو سکتی ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسی رسومات آ چکی ہیں جس کی وجہ سے بر وقت نکاح کی ادائیگی ممکن نہیں ہو رہی. چوتھی چیز، تیسری چیز جو آج کے سبق میں وہ ہے مخاصمات. معاملات کے اندر جو تیسری چیز ہے وہ ہے مخاصمات. جہاں ظاہر انسان رہتے ہیں وہاں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. لڑائی جھگڑا ہو جانا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن اس لڑائی کی وجہ سے انسان کے دلوں میں اتنی نفرت اور خدورت آ جائے کہ بعد میں وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو. تو یہ مخاصمت، یہ لڑائی جھگڑا، اور ایسی لڑائی جھگڑے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قطاع. جو بندہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کر دیتا ہے، جو بندہ رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر اور بہت سارے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. اس لیے لڑائی جھگڑا ہو جائے، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے میں پہل کرنی چاہیے. اور ویسے بھی جو بندہ جھک جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں اس کا بہت زیادہ اجر ہوتا ہے. ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں جس ٹہنی پہ پھل لگا ہوتا ہے وہ زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، جس پر کچھ نہیں ہوتا وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ کے اندر کچھ ہوگا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، آپ یہ خیال کریں کہ رشتہ دار ہے، ہمارا خون ایک ہے، ہمارا اتنا گہرا تعلق تھا، اس کے ساتھ جا کے معذرت کر لیں گے. اس کی وجہ سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ پہلے سے زیادہ عزت و وقار میں اضافہ ہو جائے گا. چوتھی چیز امانات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کی جیسی حفاظت کی اس کی مثال
اس کے بعد تاریخ میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ ہجرت والی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت شروع کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کفار کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مکمل منصوبہ تیار ہے، وہ کافر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئی ہیں کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے کیا کہنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن ضرور ہے لیکن میرے اوپر جو اللہ نے ایک ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آنے والی دنیا کے لیے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجنا ہے، ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، اگر میں ان کی امانتیں اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا تو مجھے جو صادق اور امین کہتے تھے وہ بات تو جھوٹی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ کافروں کی امانتیں ہیں، یہ میرے دشمنوں کی امانتیں ہیں، ان لوگوں کی امانتیں ہیں جو تلواریں ہاتھ میں لے کر میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اے علی یہ امانتیں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، صبح ان کو امانتیں ان کے حوالے کر کے بعد میں آپ میرے پاس آئیں۔ اس سے بڑھ کر اور امانت کی ادائیگی کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن امانت کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ ہم نے تو صرف یہی سمجھا ہوا ہے کہ کسی کے پاس پیسے رکھ دیے وہ امانت ہے، کسی کے گھر میں کوئی چیز رکھ دی کہ وہ امانت ہے، حالانکہ امانت کا مفہوم اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ اگر دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، وہ دو آدمیوں کی آپس میں گفتگو ایک دوسرے کے پاس امانت ہے، حالانکہ ہم دیکھیں ہم ایک کی بات ادھر سے سنی دوسرے کے پاس جا کر کر دی، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر لڑائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور پھر صرف سنی ہوئی آگے نہیں کرنی، جو سنی اس کے ساتھ 3-4 اور بھی آگے کرنی ہے تو وہ بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی ادائیگی کو یقینی بنائے، وہ امانت کسی بھی شکل میں پڑی ہوئی ہے اس امانت کو جس کی امانت ہے اس تک واپس بنانے تک اس کی حفاظت کرے اور پھر بحفاظت اسے واپس پہنچائے۔ اور آخری چیز وہ ہے وراثت کے معاملات۔ وراثت کے معاملات میں بہت زیادہ سستی اور غفلت ہوتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بیمار ہو گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ حضرت سعد کے کیا کہنے، جس کی عیادت دونوں جہانوں کا سردار کر رہا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اس کا حال پوچھا جائے۔ آپ کے حال پوچھنے سے اسے تندرستی ملے یا نہ ملے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں ثواب ضرور لکھا جائے گا، اس کے دل کو اطمینان ضرور ہوگا۔ آپ کے پاس وہاں جانے کے لیے وقت نہیں ہے، آپ اسے فون کر سکتے ہیں، فون کر کے اس کا حال آواز دے دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے کا اتنا ثواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اس وقت میری ایک سنت پر عمل کیا جب لوگ سنتوں پہ مٹانے کے در پہ ہوئے تھے، جب لوگ سنتوں کو بھلا کر بدعات کے اندر لگ چکے تھے، اس وقت جو بندہ ایک سنت پر عمل کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرے گا، آپ نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةُ شَهِيدٍ، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عیادت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفت و شریف کی حال احوال پوچھا۔ حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے بچنا نہیں ہے، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مال میں سے آدھا حصہ کسی نیک کام کے لیے وصیت کر کے چلا جاؤں، کہ میرے مال میں سے آدھا حصہ اللہ کے راستے میں ہو گیا، یا کسی اور جگہ پر نیکی کے کام میں میں آدھا مال وصیت کر کے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب دیکھیں نیکی کا کام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تیسرا حصہ کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی کم کرو، اگرچہ مال کے تیسرے حصے تک وصیت کرنا جائز ہے، تیسرے حصے سے زیادہ اگر وصیت کر کے جائیں گے
یعنی نصف یا مکمل بالکل تو وہ وصیت نافذ العمل ہی نہیں ہوگی، وہ وصیت بادل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا اے سعد اگر آپ نے بال بچوں کو آپ امیر چھوڑ کر جاؤ گے یہ ان کو بھوکا چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ادائیگی کا، جب میت فوت ہو جائے تو اس کے ترکے کے ساتھ جو احکامات کرنے ہیں ان میں سے سب سے جلدی کرنے والے کاموں میں سے ہے کہ اس کی وصیت کو، اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ آج ایک جانے والا چلا گیا لیکن اس کی وراثت لینے کے لیے صرف بیٹے میدان میں آئیں گے، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو حصے مقرر کیے وہاں پر بیٹی کا حصہ مقرر کیا اور ساتھ کہا کہ بیٹی کو، بیٹے کو بیٹی کے حصے کا دگنا دیا جائے گا، یعنی اللہ نے مقرر ہی بیٹی کا حصہ دیا ہے۔ اس سے آپ وراثت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ عورتوں کی وراثت کا کس قدر حصہ ہے، لیکن آج بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ ہم کروڑوں کا جہیز دینے کے لیے تو تیار ہیں لیکن لاکھوں کی وراثت میں سے حصہ اپنی بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بیٹی وراثت میں سے اپنا حصہ مانگتی ہے تو بھائی اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بھائی کہتے ہیں اب آپ کے سامنے دو صورتیں ہیں، ایک ہے ہمارا گھر ہے، یہ آپ کے ماں باپ کا گھر ہے، ایک ہی ہے کہ اس گھر میں آتی ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی وراثت میں سے مال لے کر چلی جاؤ لیکن آج کے بعد ہمارا اور آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ اب وہ بہن ہے وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گھر چھوڑ دے، اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دے، اس لیے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس طریقے پر ہم وراثت کو معاف کروا رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں وراثت کے تفصیلی احکامات کو بیان کیا ہے، اس لیے وراثت کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ تو آج کے اس سبق کے اندر جو 5 چیزیں معاملات کے اندر ہیں ان کو بیان کیا۔ نمبر 1 معاملات مالیہ، کہ ہمارے مالی معاملات کو درست ہونے چاہیے۔ نمبر 2 نکاح کے مسائل، نکاح کے احکامات۔ نکاح کے اندر ایک چیز رہ گئی کہ نکاح کر لیا، نکاح کے بعد طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، لیکن جب طلاق دینی ہے تو پہلے تو آخری حد تک جانا چاہیے سلو کی کوشش، لیکن اگر کہیں سلو ممکن نہ ہو رہی ہو تو آخری حد طلاق ہے، لیکن طلاق دینے میں بھی شریعت نے کچھ حدود مقرر کی ہیں۔ 3 طلاقیں کسی جگہ پر نہیں لکھا ہوا کہ سب سے پہلے 3 طلاقیں دے تو بیوی آپ سے جدا ہو جائے گی۔ جو 3 طلاقیں کام کرتی ہیں وہ ایک ہی کر جاتی ہے، لیکن 1 اور 3 میں فرق یہ رہے گا کہ 1 دینے کے بعد اگر آپ کی عقل ٹھکانے پہ آ گئی جو 3 کے بعد فوری آ جاتی ہے، اگر 1 کے بعد وہ عقل ٹھکانے پہ آ گئی تو اس کے بعد راستہ باقی ہے، لیکن 3 کے بعد وہ راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کہیں اس حد تک نوبت پہنچ بھی جائے تو کسی سے پوچھ لینا چاہیے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، زبانی بھی طلاق دی جا رہی ہے اور لکھ کے کاغذ بھی بھیجے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کوئی حل کر دو، اس کے بعد کوئی حل نہیں رہا۔ تو اس لیے دوسری چیز معاملات کے اندر ہے نکاح کے معاملات، تیسری چیز تھی لڑائی جھگڑے کے معاملات، اور چوتھی چیز تھی امانتوں کے معاملات، اور 5ویں چیز تھی وراثت کے احکامات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کو درست کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا